जी, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब की बात करेंगे, जिन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इसमें एतराफ़ किया है कि हुकूमत पर मुश्किल वक्त हुकूमत की अपनी वजह से है। सरकारी टीवी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि सरकारी टीवी के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, लेकिन इन्होंने फीस बढ़ा दी है। दोहरी शहरियत के मामले पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। फैसला साजी सिर्फ मुंतखब लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असेंबली में आने पर पाबंदी है, तो दोहरी शहरियत वाले कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं, ये सवाल उठाया है। आर्टिकल 62 के तहत आप रुकने कौमी असेंबली तो बन सकते हैं, आप काबीना जाकर कैसे बैठ गए, यह भी फवाद चौधरी साहब ने खुलकर गुफ्तगू की है। अब सवाल हमने इस तरह से रखा है कि क्या वफाकी वजीर की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है। जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। मुनीब फारूक साहब। देखिए, ये मामला तो खैर थोड़ा मौखर भी हो गया है। आज मैं देख रहा था काबीना के अंदर भी पीटीवी वाला, लेकिन अब इस पे क्या आप कह सकते हैं। अब ये पीटीवी की फ़ी 35 रुपए पहले ली जाती थी, अब अगर इसको बढ़ाने का हुकूमत का या तो कोई अगर इरादा रहा है, तो ये बात फवाद चौधरी साहब की दुरुस्त थी कि कोई बिज़नेस प्लान तो हो, पीटीवी को इम्प्रूव कैसे करना है, कंटेंट अगर बोरोड कंटेंट चलाना है, दूसरा कंटेंट चलाना है, तो उसके अपनी इम्प्लिकेशंस होंगी। बट फ्रैंकली मुझे पीटीवी से, स्टेट टेलीविज़न है, बहुत से लोगों की खिदमात हैं वहाँ पर, मैं उन लोगों की खिदमात के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, बट हाँ एज अ कॉमन पाकिस्तानी मुझे हमेशा ये सवाल ज़रूर रहा है कि वो जो एक उसके ऊपर एक वो है, एक इम्प्रिंट है स्टेट टेलीविज़न होने का और राइट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट काम करने का, वो कभी भी वो नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। हालांकि मुनीब कहा तो गया था वजीर आजम और उनकी हुकूमत की जानिब से कि हम आके इसको चेंज करेंगे, हम इसको बीबीसी की तर्ज पे लेके जाएंगे। जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये खाम ख्याली है मेरी आपकी अगर ऐसा कुछ होगा। देखिए, हुकूमत बेचारी के काबू में एक पीटीवी तो होता है, जहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ पेट सेंटेंसेस बता देता हूँ। आज सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और इत्मीनान का इजहार। आज फलाने के साथ गुफ्तगू और इत्मीनान का इजहार। हर चीज़ पर जब इत्मीनान का इजहार होना है तो फिर तो वो है मियोपिया, अब दिखाते रहें, वो भी एक बीमारी है ना। वो अब स्टेट टेलीविज़न वो दिखाएगा, हुकूमत बेचारी का एक ही काम है, यार दिखाओ ये कि बहुत अच्छे हालात, बहुत अच्छी सब कुछ ग्रोथ, हुकूमत बड़ी आला चल रही है, शफाफियत के साथ चल रही है। अभी ये एसेट्स डिक्लेरेशन और नेशनैलिटीज़ का इशू हुआ था, तो इस पे ऊपर जब हुकूमत को लगा कि भाई हमने तो बहुत तीर चलाया था, हमारी तो इतनी ग्रैंड स्टैंडिंग थी, जुर्रत कैसे हुई के ऊपर आपने सवाल भी कर दिए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है ना। अगर बगैर सवाल के अपनी हकीकत बतानी है तो वो पीटीवी से अच्छी कौन बता सकता है। अच्छा, यही जो दोहरी शहरियत मामला है ना, बाबर सत्तार साहब, फवाद चौधरी साहब भी इस पे बोले, सवाल उन्होंने उठाया है, लेकिन कल रात जुल्फी बुखारी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इसको वैलिडेट इस तरह से करते रहे, कहते हैं हम वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से जाते हैं और वज़ीर आज़म साहब जिसको भी इजाज़त दें वो बैठ सकता है, फैसला साजी में हम कोई शिरकत नहीं करते, सॉरी फैसला साजी में शिरकत करते, फैसला नहीं लेते। हमने बड़ा टॉक्सिक कल्चर पाकिस्तान में अब क्रिएट कर दिया है, और वो कल्चर ये है कि आप पब्लिक सर्विस नहीं कर सकते आके। अगर आप पब्लिक सर्विस करेंगे तो आप लोगों की गालियां सुने। बाकी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी कोशिश है कि क्वालिफाइड एक्सपर्ट पब्लिक सर्विस में आए और आके काम करें यहाँ पे। और इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन पीटीआई को जाती है, क्योंकि यही हाइपर नेशनलिस्टिक व्यू पॉइंट कल्टिवेट करने में इनका अपना बड़ा हाथ था कल तक। सो आज जो क्रिटिसिज्म पीटीआई के ऊपर हो रहा है वो हिपोक्रेसी का क्रिटिसिज्म है। वो ये नहीं है कि दोहरी शहरियत या दोहरी शहरियत नहीं, वो ये है कि भाई आप कल तक क्या कह रहे थे और आप अपने लफ्ज देखें और आप अपने अमाल देखें और इनमें तजाद देखें कितना बड़ा है। सो इस चीज का ऊपर क्रिटिसिज्म है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, आइडियाज वो प्रोड्यूस नहीं करता, तालीम वो प्रोड्यूस नहीं करता, रिसर्च वो प्रोड्यूस नहीं करता, एक्सपर्टीज किसी चीज की प्रोड्यूस नहीं करता। बच्चों को बाहर भिजवाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। वो रह के वापस आ जाएं, उनके पास दूसरी जगह की रेजिडेंसी हो। आप कहते हैं जनाब आपके पास इस चीज की रेजिडेंसी, आप इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? तो जनाब अगर आप एक चीज घर में प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी ना। ये तो आपके अपने लोग हैं। आज मल्टीलैटरलिज्म का दौर है। इस मल्टीलैटरलिज्म के दौर में आप अस वर्सेस देम अपने पाकिस्तानियों के साथ ही क्रिएट कर रहे हैं।
اگر کسی کی ڈیول نیشنلٹی بھی ہے تو ایک نیشنلٹی تو پاکستانی ہے نا, اسے آپ امبریس کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کیونکہ ایک بندے کے پاس ایک دوسری جگہ کی شہریت بھی ہے, تو وہ اگر کوئی بینیفٹ آپ کو بابر ستار صاحب بالکل صحیح نقطے کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. ہپوکریسی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ابہام ہے. کیا کانفلکٹ کا انٹرسٹ کا مسئلہ ہے؟ یہ ساری کہانی سٹارٹ ہوئی انفارچونیٹلی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں. انہوں نے سو موٹو لیے اور آرٹیکل 62-63 کی ایک خاص طریقے کی تشریح کر دی. اسی تشریح کو مزید آگے بڑھایا ثاقب نثار صاحب نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے, جس میں انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے 2-3 آرڈر بھی پاس کر دیے اور کہہ دیا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں جا کے ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے, جس میں ہمایوں اختر صاحب بھی شامل تھے, سعدیہ عباسی صاحبہ بھی شامل تھی. یعنی یہ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا. ہمایوں اختر کب آئے تھے پاکستان واپس؟ سعدیہ عباسی کتنے عرصے سے پاکستان میں ہے؟ تو کس چیز کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم ان آرگومنٹس کو یوز کرتے ہیں پولیٹیکل الائنسز بنانے میں, توڑنے میں, اور ایک ہائپر نیشنلزم کریٹ کیا ہے جس کا اس ملک کو فائدہ نہیں ہے. اب ساری دنیا کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم 40s کی پالیٹکس لے کے بیٹھے ہوئے, 60s کے اندر یہ چیز ہو رہی تھی, اسٹیٹ کریٹ ہو رہی تھی, اس وقت لائلٹیز کا تھا. 2020 میں یہ کون سا سوال ہے؟ تو ہم یہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. اس ملک میں کوئی قابل آدمی آ کے پبلک سروس نہیں کرے گا جتنا کا ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کر دیا. مبارک کون سا؟ ٹھیک ہے, حسن نثار صاحب. دیکھیں جی, ویل سیڈ چودھری فواد, جو کہا 100% جائز ہے, درست ہے. میں نے میرا خیال ہے وہ 3 دن پہلے کالم لکھا ہے یہ فیس والے مسئلے پہ, کہ مسئلہ جو ہے وہ 100 روپے فیس کا ہرگز نہیں ہے. یہ حکومتی رویے کی بات ہے کہ جو نچوڑا جا سکتا ہے نچوڑ لو, جتنا گوشت بھنبوڑا جا سکتا ہے لوگوں کا وہ بھنبوڑ لو. ایٹیٹیوڈ کی بات ہے یہ, 33 اور 35 اور 100 روپے کی نہیں. باقی یہ جو بات ابھی بابر ستار صاحب کر رہے تھے, بہت خوبصورت بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے. 2-3 دن پہلے میرا خیال ہے آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ مقام بدلنے سے ماں نہیں بدل جاتی. ہمارا پونا خاندان ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی انگلینڈ میں ہے, اور مطلب تھوڑے نہیں ہیں, بٹالین ہے پوری وہاں. وہ مجھ سے بہتر پاکستانی ہے, اور یہ کانفلکٹ وہ یہاں کے لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. مفادات کا جو تضاد ہے, جو بابر ستار صاحب بات کر رہے تھے, میں ایم سوری میں سوال سے دائیں بائیں میں جاتا نہیں ہوں, لیکن چونکہ وہ بات بہت نازک ہے, بہت سینسٹیو بات ہے, پلے آپ کے ہے کچھ نہیں تو چپڑ باتیں شروع کر دو. میں نے پرسوں یہ اعتراض کیا تھا کہ مجھے رنج اس بات کا ہے, میں اریٹیٹ اس بات پہ ہوتا ہوں کہ تم کہتے کچھ تھے کر کچھ رہے ہو, معذرت کر لو. ہاں آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا معافی مانگو کہ کل ہم بونگی مار رہے تھے, آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. وہی بات جو بابر ستار کر رہے تھے. بہرحال آئی ایم سوری, میں تھوڑا موضوع سے ہٹ گیا, لیکن بہرحال یہ لائسنس والی یہ کیا فی وی جو ہے اس پہ تو میں لکھ چکا ہوں بڑا تفصیلی. رویہ غلط ہے, توہین آمیز ہے, یک طرفہ فیصلے ہیں نا. پی ٹی وی دیکھتا کون ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کالم میں آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا ہے, written this, کہ مدت ہوئی میں نے کسی بندے کو پی ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب یک طرفہ بڑھائے جا رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کو انسلٹ کر رہے ہو, یہ لوگوں کی توہین کے مترادف ہے. کہ چونکہ بے جان ہیں, امی بیچاری میمنے بھیڑے ہیں, ان کے ساتھ جو مرضی کر لو. سو بہت اچھا کیا ہے فواد نے, بہت اچھی بات کی. وابڈا یہ جن لوگوں نے بھی کہا شاباش, بہت اعلیٰ کام کیا. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب. دیکھیے فواد کی بات سے ایگری کرتے ہوئے صرف تھوڑا سا پچھلے سوال میں جب الیکشن وغیرہ کی بات ہم کر رہے تھے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور اپوزیشن کی, تو حسن صاحب سنیے گا, پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے, ابھی حال ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی, آیت اللہ دورانی جی, 2018 کے الیکشن سے بالکل پہلے مجھے وہ ایک جگہ ملے, میں نے کہا دورانی کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہنے لگے دیکھیں پاکستان میں سیاست اور الیکشن جو ہے نا وہ ٹینڈر کی طرح ہوتے ہیں, ٹینڈر کھلتے ہیں, اس مرتبہ لگتا ہے کہ ٹینڈر ہمارے نام نہیں کھل رہا, تو لہذا اس مرتبہ ہم نہیں ہوں گے برسر اقتدار. جب ٹینڈر ہمارے نام کھل جائے گا تو ہم برسر اقتدار آ جائیں گے. تو یہ بیسکلی یہی پاکستان کی پولیٹکس ہے. دیکھیے اسلم اظہر صاحب پی ٹی وی کے بانی تھے, ان سے ایک مرتبہ میں نے انٹرویو کیا, بے نظیر بھٹو کے زمانے میں وہ واپس آئے,
تو انہوں نے کہا دیکھیے بی بی بے-نظیر سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے آپ اس کو نہ بی بی سی بنائیں نہ کچھ بنائیں، مجھے صرف ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس دے دیں، صرف ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس دے دیں، پی ٹی وی کا حلیہ بدل جائے گا۔ اور وہی بنیادی چیز ہے۔ وہ کہنے لگے میں ایک دن آیا اور دیکھا کہ نیوز کی کوریج دیکھی، تو میں نے ڈائریکٹر نیوز کو بلایا، میں نے کہا کہ اس میں صرف بیانات کے حوالے سے وزیر اعظم، صدر اور اس کے اور کیا ہے، اپوزیشن کدھر ہے؟ تو بولنے لگے ڈائریکٹر نیوز نے مجھ سے کہا کہ وہ تو اپوزیشن ہے، تو اس کی کوریج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ مائنڈ سیٹ تھا، اور یہ مائنڈ سیٹ آج تک یہی چلا آ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے فیس بڑھانے کی خبر لوگوں نے زیادہ سنی ہے، پی ٹی وی نیوز کم سنی ہے، اور یہی ہمارا بنیادی مائنڈ سیٹ ہے۔ صرف بزنس پلان ہی نہیں، پروفیشنل پلان بھی پی ٹی وی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کو ایک نیشنل انسٹیٹیوشن کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے، ایک نیشنل میڈیا بنانا چاہیے اس کو۔ اس کا جو اگر آڈیٹوریم دیکھیں، اس کی اکیڈمی دیکھیں، اگر ادھر صرف جس طرح کالا پانی میں بھیجا جاتا ہے اس طرح اٹھا کے کسی کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اتنی زبردست اکیڈمی تھی، ان کے اسٹوڈیوز دیکھیں، اتنے بہترین اسٹوڈیوز تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کو ہم نے ایک نیشنل ٹی وی نہیں بنایا کر دیا۔ تو مجھے خیر اب تو چیزیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ امید نہیں ہے، لیکن ان کا فواد چودھری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے جہاں تک دوہری شہریت والی بات ہے، اس ملک میں ایک وزیر اعظم ایسا بھی آیا کہ جس کے پاس پاکستان کی شہریت نہیں تھی، اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا، 3 مہینے حکومت کی، چلا گیا۔ ایک وزیر اعظم آئے، انہوں نے حکومت کی، اور آج بھی وہ بیرون ملک رہ رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں۔ معین قریشی اٹھا لیں، شوکت عزیز اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں تو دورے میں آ رہے ہیں نا کہ ایڈوائزر رہ سکتے ہیں دوہری شہریت والے، جو ایم این اے اور سینیٹرز ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ مطلب معاملہ دوہری شہریت نہیں، دوہرے معیار کا ہے۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد اگلا سوال شامل کریں گے۔